شیخ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے بزرگ ہیں۔ آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں فقہ پڑھایا کرتے تھے، تدریس کیا کرتے تھے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید آپ سے فقہ پڑھنے آتا تھا، تو آپ اس شاگرد سے اکثر یہ کہتے کہ یار تیرے پیر کو آتا جاتا کچھ ہے نہیں، لیکن بندے کافی جمع کر لیتا ہے۔ تو کافی دن بعد پھر یہی معمول کہ یار تیرے پیر کو آتا جاتا کچھ نہیں، لیکن بندے کافی جمع کر لیتا ہے۔ اب وہ شاگرد تھا، استاد کو کیا کہتا؟ تو ایک دن اس نے کہہ دیا کہ استاد صاحب مجھ سے نہ الجھیں، آ کر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ میرے پیر کو کتنا آتا ہے، آپ آ کر خود ہی بات کر لیں۔ تو ابن جوزی آپ فرماتے کہ میں اتنا بڑا علامہ، میں ان کے پاس آؤں، میں کیوں اس کے پاس جاؤں؟ تو ایک دن پھر یہ بات گزر گئی، پھر ایک دن آپ نے فرمایا یہی بات کہ یار تیرے پیر کو آتا جاتا کچھ نہیں، لیکن بندے کافی جمع کر لیتا ہے۔ تو شاگرد نے کہا کہ استاد جی یا تو آپ چلیں یا کہنا چھوڑ دیں یا میرے ساتھ چلیں، آپ خود بات کر لیں۔ تو فرمایا کہ بندہ چھوٹا تب لگتا ہے جب بندہ دور سے دیکھے یا غرور سے دیکھے۔ کیسی پیاری بات ہے، غرور سے دیکھے یا دور سے دیکھے تب چھوٹا لگتا ہے۔ آج ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ دور سے دیکھتے ہیں تب بندہ چھوٹا لگتا ہے، یا غرور سے دیکھتے ہیں اس کو۔ فرمایا کہ آپ آ کے خود دیکھ لیں۔ تو آپ نے کہا کہ چل آج چلتے ہیں، آج چلتے ہیں پھر تیرے پیر کے پاس، دیکھتے ہیں کتنا علم ہے اس کے پاس۔ تو آپ ایک چادر لی، اپنے سر پر چادر کی تاکہ لوگ دیکھیں نا کہ کہاں جا رہے ہیں، کون جا رہا ہے۔ آپ چادر لے کے چھپکے سے آپ گئے اور جا کے آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلسے میں بیٹھ گئے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلسے میں، آپ کے جلسے میں بیان ایسے ہوتا تھا کہ کوئی ایک قاری ایک آیت پڑھتا تھا، کوئی سی بھی آیت پڑھتا تھا، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ تو ایک قاری صاحب نے ایک آیت پڑھی تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر بیان کی۔ تو شاگرد نے استاد کی طرف دیکھا تو استاد نے کہا یہ تو مجھے آتی ہے۔ غوث پاک نے دوسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسری تفسیر بیان کی تو استاد ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ یہ بھی مجھے آتی ہے۔ حتیٰ کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 11 تفسیریں بیان کی تو شاگرد نے استاد کی طرف دیکھا تو استاد کہتے ہیں یہ بھی مجھے آتی ہیں۔ لیکن جب 12ویں بیان کی تو استاد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور جب 13ویں بیان کی، جب 14ویں بیان کی تو شاگرد نے استاد کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ استاد صاحب استاد صاحب فرماتے چپ کر جا، اب غور سے سننے دے کہ صاحب کیا فرماتے ہیں، غوث پاک کیا فرماتے ہیں، ذرا توجہ کرنے دے۔ فرمایا اتنے بڑے عالم، جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت کی 40 تفسیر بیان کی، کس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب 40 تفسیریں بیان کی، اور فرمایا کہ بس تفسیریں ختم ہوئی۔ فرمایا کہ اب کال پر بات ختم کرتے اب حال کی طرف آتے ہیں، کال ختم کرتے ہیں اب حال کی طرف آتے ہیں۔ سنیں غوث پاک نے فرمایا کہ کال اب ختم کرتے ہیں، اب حال کی طرف آتے ہیں۔ تو ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سنجیدہ بندہ تھا، لیکن جب آپ نے یہ فرمایا تو میں اللہ اکبر کہتا ہوا میرا قمیص پھٹ گیا اور امامہ گر گیا، میں آپ کے قدموں میں گر گیا، اور فرمایا کہ حضور بس اس سے آگے نہیں، حضور کلیجہ پھٹ جائے گا، کہو تے راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، کہ میں وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے، حقیقتیں آشکار کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے مجھے آفتاب کر دے۔ فرمایا کہ کہہ دوں، اب حال کی بات کر لیں؟ فرمایا کہ نہیں حضور اب بس کر جائیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے ورنہ سینہ پھٹ جائے گا۔ حضرت یحییٰ بن نجا آپ فرماتے کہ ایک دن میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حضور کے جلسے میں دھاگا لے کر گیا کہ میں آج گنوں گا کہ کتنے بندے توبہ کرتے ہیں۔ آج ہماری محفلوں میں کیا ہوتا ہے، ہم نوٹ گنتے ہیں، یہاں پر نوٹ گنے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا فرماتے کہ آج گنوں گا کہ کتنے بندے توبہ کرتے ہیں۔ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ان کے جلسے میں کیا ہوتا کہ بیان کے دوران، تقریر کے دوران 15 بندے یہاں سے اٹھتے،
کہتے حضور ہم پہلے ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، لوگوں کا مال چھینا کرتے تھے، لیکن آج ہم توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ سے ہم حلال کمائیں گے، محنت مزدوری کریں گے، حلال کمائیں گے اور حلال ہی کھائیں گے۔ 50 بندے وہاں سے کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم پہلے شراب پیا کرتے تھے، پہلے ہم زنا کیا کرتے تھے، پہلے ہم گانا باجا سنا کرتے تھے، حضور آج سے ہم توبہ کرتے ہیں، حضور آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ تو حضرت یحییٰ بن نجا آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک ایک بندے اٹھ رہے تھے تو میں ایک ایک گرہ لگاتا جاتا کہ تاکہ میں بعد میں رات کو گن لوں، بعد میں جا کے گن لوں کہ کتنے بندوں نے توبہ کی۔ فرمایا کہ جب ایک ایک اٹھتے رہے میں گرہ لگاتا رہا، لیکن جب گروہ کے گروہ اٹھنے شروع ہو گئے، جب 15 50 بندے اکٹھے اٹھنا شروع ہو گئے تو اب میں الجھ گیا کہ کیسے گرے لگاؤں، کیسے ان کو یاد رکھوں۔ تو اب میں کبھی غوث پاک کی طرف دیکھتا تو کبھی ان گناہگار، کبھی ان توبہ کرنے والوں کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنی گراہ کی طرف دیکھتا کہ کتنی گرے لگاؤں۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریر کے دوران، بیان کے دوران، جلسے کے دوران فرمایا کہ یحییٰ، اے یحییٰ میں دلوں کی گریں کھول رہا ہوں اور تو گرے لگاتا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یحییٰ میں کھول رہا ہوں گرے، تو لگاتا جا رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے یحییٰ کہ تو کہتے ہے کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری وجہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، فضل کی وجہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ اور تو بتا، تو اللہ کے فضل کو شمار کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو گن سکتا ہے؟ تو حضرت یحییٰ بن نجا آپ فرماتے ہیں میں حضور کے قدموں کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور میں کہنے لگا حضور مجھے بھی قبول فرمائے، حضور مجھے بھی اپنے مریدوں میں شامل فرمائے۔ یہ تھے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی کرامات، آپ کے جو علمی شخصیت ہے وہ بہت نمایاں تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلدین، ان کے تابعین میں شمار فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔